بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی بسلسلہ سابقہ پرچہ جات۔ آج ہم لیکچرر اردو FPSC کا جو پرچہ 2021 میں ہوا تھا اسے دیکھیں گے اور اس کے جوابات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے زرگزشت کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو زرگزشت مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے۔ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ سبرس ملا وجہی نے لکھی۔ بابائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ مولوی عبدالحق کو۔ اردو زبان کی ابتدا کس زبان سے ہوئی؟ اردو زبان کی ابتدا پراکرت زبان سے ہوئی۔ خاص طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا ارتقاء شور سینی پراکرت سے ہوا۔ خدا کی بستی ناول شوکت صدیقی کا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ یہ مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے۔ غالب کا اصل نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا کس کی نظم ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اردو ادب میں افسانے کے بانی کون سمجھے جاتے ہیں؟ تو پریم چند، اور جدید دور کی تحقیق کے مطابق سجاد حیدر یلدرم اردو افسانے کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ختیجہ اور نصیر پہلا افسانہ جو 1903 میں لکھا گیا تھا وہ سمجھا جاتا ہے۔ گنجے فرشتے کس کی تصنیف ہے؟ گنجے فرشتے سعادت حسن منٹو کی تصنیف ہے۔ تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ نے لکھی۔ اردو کا پہلا ناول میرات العروس ہے۔ اردو کی پہلی مطبوعہ یا طبع شدہ کتاب سبرس ہے۔ ماہ نو رسالہ ہے، اس کے مدیر سید وقار عظیم تھے۔ فراق کا اصل نام رگھوپتی سہائے ہے۔ بنگال کا شاعر کس شاعر کو کہا جاتا تھا؟ تو بنگال کا شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کو کہا جاتا ہے۔ حیات سعدی کس کی کتاب ہے؟ حیات سعدی الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ غالب کی کلیات کو سب سے پہلے امتیاز علی عرشی نے مرتب کیا۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف کا نام بتائیے۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف ہیں مسعود حسین خان۔ علی بابا 40 چور کس طرز پر لکھی گئی؟ تو علی بابا 40 چور داستان کی طرز پر لکھی گئی۔ یادوں کی برات سوانح عمری ہے جوش ملی آبادی کی۔ دلی دورست ایک کتاب ہے، یہ کس کی ہے؟ مجیب احمد خان کی۔ غالب کی پیدائش کا سال بتائیے۔ تو وہ 1797 ہے۔ خطوط غالب میں کتنے خطوط شامل ہیں؟ تقریباً 287 کے قریب۔ دیوان غالب کی پہلی اشاعت 1821 میں ہوئی۔ میر تقی میر کا اصل نام میر محمد تقی۔ کلیات اقبال کس زبان میں ہے؟ تو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ افسانہ کس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ نثر سے۔ شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق کہلاتے ہیں۔ اردو زبان کی لغت فرنگ آصفیہ کے مؤلف سید احمد دہلوی ہیں۔ اردو غزل کا پہلا شاعر مسعود سعد سلیمان۔ جدید تحقیق کے مطابق ویسے امیر خسرو کو پہلا غزل کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ کلیات سودا میں کس صنف کا غلبہ ہے؟ قصیدہ کا بحر کس چیز کا علم ہے؟ شاعری میں اوزان کا مطالعہ بحر کہلاتا ہے۔ سجا کیا ہے؟ وہ عبارت جس کے فکروں کے کلمات ہم وزن و باہم مکفہ ہوں، یعنی ہم قافیہ ہوں۔ تشبیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دینا۔ تلمیح کی مثال مذہبی یا تاریخی حوالہ دینا، جیسے اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ کوہ طور سے وہ پورا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تھی۔ تو ایک ایسا لفظ جو مذہبی یا تاریخی حوالہ دے تلمیح کہلاتا ہے۔ طنز و مزاح کے نمائندہ ادیب نام بتائیے۔ عطاء الحق قاسمی، مشتاق احمد یوسفی، پطرس بخاری۔ اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز کب ہوا؟ 20ویں صدی میں۔
اردو ادب میں مضمون نگاری کے بانی سر سید احمد خان ہیں۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار پریم چند اور جدید تحقیق کے مطابق سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ اردو میں تنقید کا آغاز حالی کی مقدمہ شعر و شاعری سے ہوا۔ سر سید تحریک کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی اور فکری اصلاح کرے۔ داستان امیر حمزہ کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ 46 جلدیں ہیں اس کی اور 8 دفتر ہیں۔ کربلا پر پہلی اردو مرثیہ یا پہلا اردو مرثیہ کس نے لکھا؟ میر ضمیر نے اور کچھ لوگوں کے مطابق جعفر زٹلی۔ انشائیہ کی ابتدائی شکل مزاحیہ نثر۔ اردو ادب میں سفر نامہ نگاری ابن انشا مستنصر حسین تارڑ عطاء الحق قاسمی نے کی۔ آپ بھی شرمسار ہو کس کی تصنیف ہے؟ عطاء الحق قاسمی کی۔ مزید گنجے فرشتے، گنجے فرشتے سعادت حسن منٹو کی اور مزید گنجے فرشتے عطاء الحق قاسمی کی تصنیف ہے۔ شب دیکھ کیا ہے ایک ٹی وی ڈرامہ ہے جو عطاء الحق قاسمی نے لکھا۔ نیرنگ خیال کتاب ہے محمد حسین آزاد کی۔ سیرت النبی شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ فسانہ آزاد رتن ناتھ سرشار نے لکھا۔ اردو محاورات کی مشہور لغت فرنگ آصفیہ ہے۔ بچوں کی دنیا جو رسالہ ہے اس کے معروف مصنف محمد فہیم عالم اور سرفراز شاہد ہیں۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان ہے۔ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری ہیں۔ تذکرہ گلشن ہند مرزا علی لطف نے مرتب کیا۔ اردو زبان میں مرثیہ کا بادشاہ کہا جاتا ہے میر انیس کو۔ کلیات میر میں شاعری ہے۔ 6 دیوانوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس میں میر تقی میر کی غزلیات، مثنویات، میراثی، سلام، مسدس، مخمس اور دیگر اصناف سخن ہیں۔ تنقید و تجربہ کس نقاد کی تصنیف ہے؟ تنقید و تجربہ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تصنیف ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ تشبیہ سے مراد مشابہت کی مثال دینا۔ مجاز کس قسم کی شاعری کرتے تھے؟ تو مجاز رومانی شاعری کرتے تھے۔ فقائیہ کالم نگاری میں مہارت رکھتے ہیں عطاء الحق قاسمی۔ خطوط غالب میں کتنے مکتوبات یا خطوط شامل ہیں؟ تقریباً 165۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا قول ہے یا انشائیہ ہے؟ یہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ اردو تنقید کی بنیاد رکھنے والے نقاد کا نام بتائیے۔ علی نے مقدمہ شعر و شاعری سے اردو تنقید کی بنیاد رکھی۔ اقبال اور خطبات سے متعلق کتاب کس نے لکھی؟ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے، جو تلخیص خطبات اقبال کے نام سے لکھی گئی۔ کلیم الدین احمد کس صنف سے وابستہ ہیں؟ تنقید سے۔ چراغ آخر شب کس کی کتاب ہے؟ ظہیر کشمیری کی۔ شاعری میں تراکیب کا استعمال کیا کہلاتا ہے؟ تراکیب کو تشبیہ اور استعارہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دل دل پاکستان مشہور نغمہ کس نے لکھا؟ نثار ناسک نے۔ حویلی ڈرامہ عطاء الحق قاسمی نے لکھا۔ چاند کی واپسی احمد ندیم قاسمی کی نظم ہے، ویسے اسے کنفرم کر لیجئے گا۔ اردو لغت بورڈ کہاں واقع ہے؟ کراچی میں۔ روداد چمن خود نوشت ہے، پیر محمد علی راشدی کی تصنیف ہے۔ قواعد کا بنیادی مقصد زبان کے اصول بتانا۔ اردو کے کلاسیکی شاعر میر غالب اور سودا ہیں۔ فرنگ آصفیہ کی 4 جلدیں ہیں۔ علی گڑھ تحریک کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ یادگار غالب الطاف حسین حالی نے لکھی۔ قصیدہ شاعری سے تعلق رکھتا ہے۔ طنز و مزاح میں عظیم ناقد ڈاکٹر وزیر آغا، اس کو بھی کنفرم کر لیجیے گا۔ آب کوثر تصنیف ہے شیخ محمد اکرام کی۔ حبیب جالب انقلابی طرز کی شاعری کرتے تھے۔ دلی دور است کا مطلب ہے کہ منزل دور ہے۔ ہلال امتیاز اردو ادب میں عطاء الحق قاسمی کو ملا۔ APNS ایوارڈ بھی عطاء الحق قاسمی کو ملا۔ تلمی کا استعمال کیا جاتا ہے تاریخی حوالہ دینے کے لیے۔ ضرب کلیم علامہ اقبال کی کتاب ہے۔ بازیچہ اعمال عطاء الحق قاسمی کی کتاب ہے۔ ہنسنا رونا منع ہے عطاء الحق قاسمی کی کتاب ہے۔ خندے مقرر طنزیہ و مزاحیہ مضامین ہیں۔ گوروں کے دیس میں کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ سفر نامہ ہے۔ ایک غیر ملکی کا سفر نامہ لاہور عطاء الحق قاسمی کی تصنیف ہے۔ جرم ظریفی طنزیہ نثر ہے۔ دنیا خوبصورت ہے کالموں کا مجموعہ ہے جو عطاء الحق قاسمی کا ہے۔ سرگوشیاں مزاحیہ کالم ہیں۔ اپنے پرائے عطاء الحق قاسمی کی تصنیف ہے۔